अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, ईरान, फ़लस्तीन और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आज ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की गई है। क़ुरबानी का सिलसिला वहाँ जारी है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी आज ही ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की गई है और वहाँ भी क़ुरबानी का सिलसिला जारी है। भारत में कल यानी 28 मई को ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की जाएगी और यहाँ भी क़ुरबानी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब तमाम लोगों को, दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की क़ुरबानी की पुरखुलूस मुबारकबाद। मस्जिद अक़सा में इस साल 1,40,000 मुसलमानों ने ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा की। क़िबले अव्वल में ईद उल अज़हा की नमाज़ की अदायगी का मंज़र रूह परवर होता है, खूबसूरत होता है, दिल को छू लेने वाला होता है। आप भी यहाँ स्क्रीन पर क़िबले अव्वल में ईद उल अज़हा की नमाज़ की अदायगी का मंज़र देखिए, सीन देखिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल। ईद उल फित्र की नमाज इस साल मस्जिद अक़सा में नहीं हो पाई थी। ईरान जंग की वजह से इसराइल ने मस्जिद अक़सा को बंद कर दिया था और सिर्फ वहाँ जो चंद लोग रह रहे थे, 5-6 लोग, उन्होंने ही नमाज अदा की थी। तमाम दरवाज़े को बंद कर दिया गया था। वेस्ट बैंक की दूसरी मस्जिदों में भी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी और मुसलमान आज़ादी के साथ ईद की नमाज अदा नहीं कर पाए थे। ईद उल अज़हा के मौका पर जब शदीद दबाव पड़ा, मुस्लिम मुल्कों ने इसराइल की मुखालफत की, तो ईद उल अज़हा के लिए मस्जिद अक़सा के दरवाज़े को खोल दिया गया और ईद उल अज़हा की नमाज तकरीबन 1,40,000 अफराद ने वहाँ अदा की है। वेस्ट बैंक में क़ुरबानी का एहतमाम जारी है, क़ुरबानी हो रही है। गज़ा पट्टी में भी मुसलमानों ने मस्जिदों के मलबे पर ईद उल अज़हा की नमाज अदा की है। गज़ा पट्टी में अब जानवर नहीं है, बहुत चीज़ों की क़िल्लत है। इसके बावजूद जो कुछ पॉसिबल है वहाँ भी क़ुरबानी दी जा रही है, क़ुरबानी का सिलसिला जारी है। फ़लस्तीन के गज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक से बहुत सारी तस्वीरें सामने आई है, वीडियो सामने आई है, जिसमें देखा जा रहा है बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये जो मंजर है, ये जो सीन है, दिल को छू लेने वाला है कि गज़ा पट्टी जहां इस्राइल का हमला लगातार जारी रहा, इसके बावजूद भी ईद उल फित्र पर, ईद उल अज़हा पर बच्चे हंसते हैं, जश्न मनाते हैं, खेलते हैं। और ईद उल अज़हा की रात में इस्राइल का हमला भी होता रहा, इसके बावजूद वहाँ पाबंदी के साथ नमाज पढ़ी गई है। आखिर में हम कुछ वीडियोज़ आपको दिखाएंगे, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। अब बात करते हैं ज़रा मक्कतुल मुकर्रमा के बारे में, हज के बारे में। हज की जो तस्वीरें सामने आई है वो और ज़्यादा दिल को छू लेने वाली है और सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज़्यादा मैदान अरफात की भीड़ की बहस हो रही है। इस साल तकरीबन 17 लाख से ज़्यादा हुज्जाज किराम हज करने गए हुए हैं, जो सऊदी अरब की हुकूमत का ऑफिशियल डेटा है। मुज़दलिफ़ा की जो तस्वीरें सामने आई है, मैदान अरफात की जो तस्वीरें सामने आई है, उन तस्वीरों पर पूरी दुनिया हैरान है। कल की वीडियो में मैंने पूरी तफसील बताई थी, हज क्या होता है, वक़ूफ़ अरफ़ा क्या है, मुज़दलिफ़ा क्या है और हज का जो खुतबा है वो कितना ज़्यादा अहम होता है। अब जो राइट विंगर है, जो हिंदू हैं, वो भी मैदान अरफात की वीडियो दिखाकर, तस्वीर दिखाकर भारत की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हिंदू मज़हब के रहनुमा से सवाल पूछ रहे हैं कि सऊदी अरब का कैसा इंतज़ाम होता है, शानदार सिस्टम होता है। 17 लाख लोगों की भीड़ है, सब एक साथ इकट्ठे हैं, दुआ कर रहे हैं, ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं और कोई भगदड़ नहीं मचती, किसी तरह की अफरा तफरी नहीं होती और सिर्फ एक दिन की इतनी बड़ी भीड़ होती है। क्या ऐसा इंतज़ाम दुनिया की कोई और हुकूमत कर पाएगी? क्या भारत सरकार कर पाएगी? यहाँ कोई कुंभ लगता है, कोई मेला लगता है, भगदड़ मचती है और सैकड़ों की जान चली जाती है। सऊदी अरब की हुकूमत से सीखना चाहिए। हज का पैगाम इत्तेहाद का है, यकजहती का है, इंसानियत का है और देखा जाता है कि तमाम हुज्जाज किराम दो चादर में लिपटे हुए रहते हैं। एक चादर
जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर रहती है, दूसरी चादर जिस्म के नीचे वाले हिस्से पर रहती है। कोई सिला हुआ कपड़ा ये नहीं पहनते हैं, इनका सर खुला हुआ रहता है चाहे धूप जितनी ही ज़्यादा क्यों न हो। और तमाम हुज्जाजे किराम एक लिबास में, एक शक्ल में, एक उम्मत की शक्ल में नज़र आते हैं। और यही हज का पैगाम होता है कि तमाम मुसलमान बराबर हैं, तमाम उम्मत एक है। कोई काला हो या गोरा हो, कोई अरबी हो या अजमी हो, कोई वेस्टर्न हो या कोई ईस्टर्न हो, हर एक बराबर है और हर एक को हज की अदायगी के लिए इसी हालत में नज़र आना होगा। ये इस्लाम का खूबसूरत पैगाम है। आप स्क्रीन पर इन तस्वीरों को ज़रा देखें। और आइए अब बात करते हैं अमेरिका ईरान जंग के बारे में क्या कुछ चल रहा है। अमेरिका और ईरान जंग के हवाले से लगातार खबरें सामने आ रही है कि कोई ना कोई डील हो जाएगी, कोई ना कोई नतीजा निकल कर सामने आएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी निकल कर सामने नहीं आ सका है। ईद उल अज़हा के मौका पर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनई ने अपना एक पैगाम जारी किया है और उनका ये जो पैगाम है इस मरतबा का बहुत ज़्यादा अहम है। ये रिटन पैगाम है, टेक्स्ट पैगाम है, क्योंकि सैयद मुश्तबा खामनई शदीद बीमार है, इसलिए उनकी कोई भी वीडियो सामने नहीं आ पा रही है। अपने पैगाम में दो अहम जुमला सैयद मुश्तबा खामनई ने कहा। पहला ये कि ये जो अरब ममालिक हैं जहाँ अमरीकी फ़ौजें मौजूद है, अब अमरीका अरब ममालिक को अपनी फ़ौज के लिए ढाल नहीं बना सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनई के बयान का दूसरा अहम तरीन जुमला यह है कि अब इसराइल को जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है, इसराइल का वजूद नक्शे पर नहीं रहेगा। उनके बयान का, उनके स्टेटमेंट का ये जो दो जुमला है बहुत ज़्यादा अहम है। ख़ासतौर पर अरब मीडिया में इस बयान की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें मुश्तबा खामनई ने यह कहा कि अमरीकी फ़ौज अब अरब सरजमीनों को, अरब कौमों को अपने ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अरब ममालिक के दरमियान अब इख्तलाफात बढ़ने लगे हैं और अब तक ये जो माना जा रहा था कि अरब देशों के अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, अमरीकी सदर के इस बयान ने दूरियां पैदा कर दी है। एक दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था जो ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कंफर्म कर दिया है। पहले मैंने बताया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों के तमाम हुक्मरानों से कहा है वो माहदे इब्राहिमी को तस्लीम कर लें, इसराइल के साथ अपना सफारती रिश्ता कायम कर ले, और इन देशों की तरफ से कुछ जवाब सामने नहीं आया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी है लिंडसे ग्राहम, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि सऊदी अरब को, कतर को, पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए, इसराइल के साथ सफारती रिश्ता कायम कर लेना चाहिए, लेकिन ट्रंप की तरफ से खामोशी बरती गई थी। लेकिन अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। और इस ट्वीट में इन्होंने यही कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जल्द ही कोई ऐलान होने वाला है और इस दौरान हम उम्मीद करते हैं कि अरब ममालिक, खासतौर पर सऊदी अरब, कतर, इसी तरह पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दून, ये सब माहदे इब्राहिमी को ज्वाइन करेंगे, इसराइल के साथ सफारती रिश्ता कायम कर लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि माहदे इब्राहिमी को ज्वाइन करने का आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। अमरीकी सदर का जब ये ऑफिशियली बयान सामने आ गया, उसके बाद सऊदी अरब का भी बयान सामने आया, कतर का भी, पाकिस्तान का भी। सऊदी अरब ने अपना बयान जारी करके कहा कि हमारी शर्त पहले से मौजूद है कि जब तक फ़लस्तीन को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर तस्लीम नहीं किया जाएगा
اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق اسرائیل پیچھے نہیں ہٹے گا، اس وقت تک سعودی عربیہ معاہدہ ابراہیمی کو جوائن نہیں کر سکتا ہے۔ جب سال 2020 میں امریکی صدر ٹرمپ نے معاہدہ ابراہیمی کو لانچ کیا، اس وقت بھی سعودی عرب پر دباؤ بنایا گیا۔ اس کے بعد جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی سعودی عرب پر مکمل پریشر بنایا۔ اب دوبارہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سعودی عرب پر یہی پریشر بنایا جا رہا ہے، وہ معاہدہ ابراہیمی کو جوائن کر لے، اور ہر مرتبہ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے جب تک فلسطین کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اسرائیل 1967 کی سرحدوں کے مطابق پیچھے نہیں جائے گا، اس وقت تک سعودی عرب معاہدہ ابراہیمی کو جوائن نہیں کر سکتا ہے۔ قطر نے بھی اس معاہدہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان کا بھی جواب سامنے آ گیا اور پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاسپورٹ پر ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے، اسرائیل ایک ناجائز اسٹیٹ ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات اچھے ہیں، پاکستان امریکہ اور ایران کی جنگ میں ثالثی کا فریضہ بھی نبھا رہا ہے، لیکن پاکستان امریکہ کی اس بات کو نہیں مان سکتا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم کر لیں، اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کر لیں۔ ایسا پاکستان کی طرف سے آفیشیلی جواب دیا گیا ہے، لیکن پاکستان کی جو اپوزیشن ہے، پاکستان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو اسکالرز ہیں، وہ اکثر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اندر سے اسرائیل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ عوام کے ڈر سے، خوف سے پاکستان کے حکمران اسرائیل کے خلاف کھل کر بولتے ہیں۔ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کا اسرائیل سے تعلق نہیں ہے، لیکن امریکی دباؤ میں پاکستان بھی اندر سے اسرائیل سے ملا ہوا ہے۔ کئی مرتبہ پاکستان کی یونیورسٹی سے خبریں سامنے آتی ہے جہاں کوئی ایگزیبیشن لگتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے اور وہاں اسرائیل کا جھنڈا لگا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں بھی پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں ایک ایجوکیشن ایگزیبیشن لگتی ہے، وہاں اسرائیل کا جھنڈا لگا دیا گیا، اس پر ہنگامہ ہوا اور BBC جیسے میڈیا ہاؤسز نے، پاکستان کے دوسرے اخبارات نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر BBC اردو جس میں زیادہ تر پاکستانی کام کرتے ہیں، جس کی آفس پاکستان میں ہے، وہاں سے اس طرح کے عمل کو، اس طرح کی حرکت کو جسٹیفائی کیا گیا۔ بہرحال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عرب دیشوں کو نئی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ جب امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، بات چیت کا دور چل رہا ہے، اور اس وقت قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت ہو رہی ہے، قطر اب تک پیچھے سے اس مذاکرات کو، اس ڈائیلاگ کو سپورٹ کر رہا تھا، پاکستان ثالث کا فریضہ ادا کر رہا تھا، لیکن اب قطر خود کھل کر سامنے آ گیا ہے اور قطر کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ اس بات چیت کے دوران امریکی صدر نے یہ شرط لگا دی ہے، عرب دیشوں سے یہ مطالبہ کر دیا ہے، اور ہوا یہ کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ بار بار امریکہ ایران کو دھمکی دے چکا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم آپ کے جو دوست ممالک ہے، عرب ممالک، ہم ان پر حملہ کر دیں گے، ہم ان کو تباہ کر دیں گے۔ اور جب ایران نے یہ دھمکی دی تو ان عرب دیشوں نے امریکہ سے کہا کہ آپ ایران کے ساتھ مذاکرات کیجئے، جنگ بند کیجئے، صلح سمجھوتا کیجئے اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالیے، دوبارہ ایران پر حملہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہم پر حملہ ہو جائے گا۔ اب یہ بات جب سامنے آئی عرب دیشوں کی طرف سے تو امریکی صدر ٹرمپ کو لگا اچھا موقع ہے اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کا، یہودی لابی کو خوش کرنے کا، اور ٹرمپ کا جو منصوبہ تھا اس منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا۔ چنانچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیدھے ان عرب دیشوں سے کہہ دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ایران پر حملہ نہ کریں اور آپ محفوظ رہیں، خوشحال رہیں، تو جس طرح یونائٹڈ عرب امارات نے، جس طرح بحرین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ قائم کر رکھا ہے، جس طرح ان دیشوں نے اسرائیل کو ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، معاہدہ ابراہیمی میں یہ شامل ہو چکے ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیے۔ اور ان عرب دیشوں نے فی الحال جواب تو دے دیا ہے، لیکن آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ عرب دیشوں کو اب مشکل دور سے گزرنا پڑ رہا ہے، ان کا امتحان بہت سخت ہے۔ قطر میں جنگ بندی کے لیے، پرماننٹ سیز فائر کے لیے، اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ان دیشوں میں عید الاضحیٰ کی نماز بھی ادا کی گئی ہے۔ ادھر امریکہ وقفے سے ایران پر حملہ بھی کر رہا ہے۔ کل بھی امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا تھا بندر عباس میں، اور کئی میزائل فیکٹریوں کو، میزائل لانچر کو امریکہ نے نشانہ بنایا تھا، لیکن ایران نے پلٹوار نہیں کیا، ایران نے جواب نہیں دیا، کیونکہ ایران فی الحال چاہتا ہے بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل ہو جائے۔ لیکن
بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نہیں ہو پاتا ہے۔ اگر امریکہ ایران کی کچھ شرطوں کو مان لیتا ہے، ایران امریکہ کی کچھ شرطوں کو مان لیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جلد ہی پرماننٹ سیز فائر کا اعلان ہونے والا ہے، اسی دوران ڈیپ اسٹیٹ کا، یہودی لابی کا امریکی صدر کو ایک نیا ٹاسک مل جاتا ہے، اور پھر امریکی صدر اس نئے ٹاسک کی بات کرنے لگتا ہے، اور اس طرح کوئی بھی فائنل سولوشن نہیں نکل پاتا ہے۔ اب ابھی دیکھیں، بات چیت فائنل ہو گئی تھی، امریکی صدر نے کہہ بھی دیا تھا کہ وہ اعلان کرنے والے ہیں مذاکرات کا کہ 60 دنوں کے لیے جنگ بندی رہے گی، اور اگلے 30 سے 60 دنوں میں ایران کے یورینیم انریچمنٹ پر گفتگو ہوگی کہ یورینیم انریچمنٹ کس کے پاس رہے گا، اور اس میں امریکہ نے ایران کی شرطوں کو مان لیا تھا کہ اپنا ہرمز کو کھول دیا جائے گا، وہاں سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح ایران کا امریکہ کے پاس جو منجمد اثاثہ ہے اس فنڈ کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ لبنان میں مکمل طور پر جنگ بندی ہوگی اور اسرائیل کا لبنان پر حملہ نہیں ہوگا۔ ایران نے بھی امریکہ کی اس شرط کو مان لیا تھا کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو روک دے گا، اور یورینیم انریچمنٹ فی الحال ایران کے پاس رہے گی، بعد میں اس پر بات چیت ہوگی۔ اچانک اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کا فون جاتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اس کے بعد ہی ٹرمپ نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب عرب دیشوں کو ابراہم اکرڈ کو جوائن کرنا ہوگا، اور کوئی اعلان نہیں ہو سکا۔ پھر امریکہ نے ایران پر حملہ بھی کر دیا۔ معاملہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور مطالبہ کر دیا ایران سے، اور وہ یہ کہ ایران کو یورینیم انریچمنٹ یا تو کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنا ہوگا، یا امریکہ کے حوالے کرنا ہوگا، یا پھر اس کو تباہ کرنا ہوگا، تب ہی مسئلے کا حل نکلے گا۔ اور ان سب کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی کہیں پر جیت نہیں ہو رہی ہے۔ الجزیرہ نے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے چیئرمین اور تجزیہ کار ہیں میرو زنسزین، ان کا ایک بیان شائع کیا ہے، تجزیہ شائع کیا ہے، جس میں میرو کا یہ کہنا ہے کہ بات چیت کے لیے جو شرطیں ایران کی طرف سے رکھی گئی ہے، یا امریکہ ایران کی جن باتوں کو مان رہا ہے، ان میں اسرائیل کی ہار ہے۔ اسرائیل کو اپنے ایجنڈا میں کہیں پر کامیابی نہیں مل رہی ہے، کیونکہ اسرائیل کا دو ہی ایجنڈا تھا۔ پہلا ایجنڈا اسرائیل کا تھا ایران میں رجیم چینج کرنا، حکومت بدلنا، رضا شاہ پہلوی کو لا کر اقتدار میں بیٹھانا، اور اس ایجنڈا میں اسرائیل کو دور دور تک کہیں بھی کامیابی نہیں ملی۔ 1 سال کے دوران 2 مرتبہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ سال 2025 میں 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، 12 دنوں تک جنگ چلتی رہی، امریکہ نے بھی اس جنگ کو جوائن کیا تھا۔ اس کے بعد 28 فروری کو دوبارہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا، سپریم لیڈر کو شہید کر دیا، اور 9 مہینے کے دوران ہی 2 مرتبہ امریکہ نے، اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا۔ دونوں مرتبہ سب سے پہلا ایجنڈا تھا ایران میں رجیم کو چینج کرنا، حکومت کو بدلنا، اور اسرائیل امریکہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ دوسرا ایجنڈا ہے اسرائیل کا ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر ختم کر دینا، اور جو یورینیم انریچمنٹ ایران کے پاس پائی جاتی ہے اس کو تباہ کر دینا، یا اس کو ایران سے چھین لینا۔ اور یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، اس میں دوسرے ایجنڈا میں بھی امریکہ کو، اسرائیل کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ اسرائیل اور امریکہ کی اپنے ہدف میں، اپنے مقصد میں ناکامی ہے، اور اسی لیے اسرائیل چاہ رہا ہے کہ دوبارہ جنگ شروع ہو جائے، جنگ بندی نہ ہو، اعلان نہ ہو، اور اسرائیل کی طرف سے اس پورے معاملے کو ٹالا جا رہا ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ایک اسٹیٹ ہے، امریکہ کی پالیسی اسرائیل کی پالیسی کے مطابق چلتی ہے، اسرائیل کی پالیسی امریکہ کی پالیسی کے مطابق نہیں چلتی ہے۔ امریکہ وہ کرتا ہے جو اسرائیل چاہتا ہے، لیکن اسرائیل امریکہ کی مرضی سے نہیں چلتا ہے، کیونکہ امریکی ایڈمنسٹریشن میں، امریکی انتظام میں، حکومت میں، ڈیپ اسٹیٹ میں یہودی لابی کا قبضہ ہے، اور وہی لوگ امریکہ کو چلاتے ہیں۔ ان دنوں امریکہ اپنی 250 سالہ آزادی کا جشن بھی منا رہا ہے۔ دنیا بھر میں جشن منانے پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، پروگرام کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے فورن منسٹر مارکو روبیو نے ابھی بھارت کا دورہ کیا، یہاں بھی امریکی آزادی پر ایک پروگرام کا انعقاد ہوا۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی اس میں شرکت کی، اور امریکہ کو 250ویں آزادی کی سالگرہ منانے کی مبارکباد پیش کی۔ جس طرح بھارت غلام تھا، امریکہ بھی غلام
غلام تھا اور 250 سال پہلے وہ آزاد ہوا، اس کی آزادی کی تاریخ کیا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو لکھیں، میں الگ سے ایک ویڈیو اس پر تفصیل سے بنا سکتا ہوں۔ بھارت میں بھی امریکہ اپنی آزادی کا جشن منا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں کہیں جا رہا تھا تو میں نے سڑک پر دیکھا بہت سارے آٹو رکشا کے پیچھے امریکہ کا پوسٹر لگا ہوا تھا کہ امریکہ کی آزادی کو 250 سال ہو گئے ہیں اور امریکہ اپنا 250واں سالہ یوم آزادی منا رہا ہے۔ تو دنیا بھر میں امریکہ کی طرف سے تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے آزادی کا جشن منانے کے لیے، لیکن سچائی یہ ہے کہ امریکہ ابھی بھی آزاد نہیں ہے، غلام ہے۔ امریکیوں کا فیصلہ یہودی لابی کر رہی ہے، یہودی کر رہے ہیں۔ امریکہ کی پالیسی کیا ہوگی، امریکہ کا نظام کیا ہوگا، امریکہ کا صدر کون ہوگا، امریکہ کا نظام کیسے چلے گا، یہ سب آج بھی امریکہ میں ڈیپ اسٹیٹ کے ذریعے طے ہوتا ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ میں یہودیوں کا غلبہ ہے اور اس کے خلاف لگاتار امریکہ میں آواز بھی اٹھتی رہتی ہے۔ آج بھی امریکہ کی جو سول سوسائٹی ہے، امریکہ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ امریکہ کی آزادی کو 250 سال ہو چکے ہیں، لیکن دوبارہ امریکہ غلام ہو چکا ہے۔ اور یہ جو امریکہ کی 250ویں آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، یہ اسی نریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے، کیونکہ جو امریکہ کی نئی نسل ہے، جو نیو جنریشن ہے، جو وہاں کی جنزی ہے، ان کو یہی لگنے لگا ہے کہ دوبارہ گریٹ امریکہ، دنیا کا سپر پاور دیش غلام ہو چکا ہے، وہ یہودی لابی کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو اس نریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 250 سالہ جشن منایا جا رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا امریکہ سچ میں آزاد ہے یا امریکہ بھی غلام ہو چکا ہے؟ مجھے دیجیے اجازت، ملا ٹائمز کا کام اگر آپ کو پسند آتا ہے ہماری منتھلی سبسکرپشن لے لیجئے، ممبرشپ لے لیجئے، زیادہ نہیں، صرف 99 روپے کی سبسکرپشن لینے کی میں اپیل کر رہا ہوں۔ 99 روپے کہیں ایک وقت میں چائے پر آپ خرچ کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، لیکن 99 روپے میں آپ ملا ٹائمز کے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھیں گے، ویب سائٹ پر خبریں پڑھیں گے، سوشل میڈیا پر ان تمام سروسز کا آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ کوئی نیوز پیپر اگر آپ خرید کر پڑھتے ہیں تو اس کے لیے پیسہ پے کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر آپ ہماری خبروں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ایک پیسہ آپ کو چارج نہیں کرنا پڑتا۔ حالانکہ ان سب کے پیچھے بھی ہماری کوسٹ ہے، ہماری ٹیم کام کرتی ہے، آفس ہے، دوسرے اخراجات ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، زیادہ نہیں، صرف 99 روپے کی منتھلی سبسکرپشن ممبرشپ لے لیجئے۔ یہاں ایک QR کوڈ موجود ہے یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہ پیج کھل کر آ جائے گا جہاں 99 299 499 کا ممبرشپ کا پلان موجود ہے۔ کسی ایک پر کلک کر کے نیچے سبسکرائب پر کلک کر لیجئے، اس کے بعد آپ کا جو UPI اپلیکیشن ہے وہ کھل جائے گا، وہاں آپ جا کر پیمنٹ کر دیجئے۔ ہر مہینہ آٹومیٹک آپ کے موبائل سے 99 روپے یا 299 روپے کرتا رہے گا، اور اس طرح آپ کے سپورٹ سے ایک میڈیا ہاؤس مضبوط بنے گا۔ تو آپ اس پر عمل کیجئے، اپنے دوستوں سے بھی کرائیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔